اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارائیں قوم کی تاریخ بتائیں گے۔ لفظ ارائیں پاکستان میں رہنے والے کسی بھی شخص کے لیے انجان نہیں، بلکہ ہمارے خیال میں پورے پاکستان میں جتنی یہ قوم اپنی حیثیت رکھتی ہے شاید ہی کوئی اور ذات رکھتی ہو۔ دوستو، ہم آپ کو ایک بات واضح کرتے چلیں کہ اس ویڈیو کا مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کی خوشامد نہیں، بلکہ مقصد آپ کو علم دینا ہے۔ اگر ارائیں قوم کے کارناموں کی بات کی جائے تو جو نام اور پہچان اس وقت برصغیر میں ارائیں قوم نے بنائی ہے وہ محض اپنی طاقت، علم و فنون، ہر شعبے میں کیے جانے والے علمی اور مالی تعاون اور اپنے زور بازو پر بنائی ہے۔ جہاں ارائیں قوم معاشی اور سیاسی طور پر پیش رہی، اسی طرح ہر متحرک تحریکوں اور جنگ کے میدانوں میں بھی ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ بس یہی صلاحیتیں ہی ان کی موجودہ شاندار پوزیشن کی منہ بولتی ثبوت ہیں۔ دوستو، ایک کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ کامیاب لوگوں کی ہمیں صرف جمک دکھائی دیتی ہے، انہوں نے زندگی میں کتنے اندھیرے دیکھے یہ کوئی نہیں جانتا۔ بس یہی کہاوت ارائیں ذات پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ یہ تمام کارنامے جن کی بنا پر ارائیں ذات کو اللہ تعالیٰ نے برصغیر میں شہرت دوام بخشی، اس کے پیچھے ان لوگوں کی انتھک کوششیں اور قربانیاں ہیں۔ ناظرین، آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاک و ہند میں تقریباً ہر چھوٹے بڑے رینک پر ارائیں قوم کے ہونہار لوگ براجمان ہیں، پھر چاہے وہ زراعت کا شعبہ ہو یا تعلیم کا۔ ارائیں قوم کے پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا تعلق قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک آریہ اور یمنی تہذیب سے ہے۔ ان کے قابل بیان کارناموں نے ان لوگوں کے دلوں میں بھی ارائیں ذات کی عزت پیدا کر دی جو ذات پات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ آریہ تہذیب کی مناسبت سے یہ آریائی کہلائے جانے لگے، جو نام بعد میں بدلتا ارائیں بن گیا۔ عربی تہذیب سے تعلق ہونے کی وجہ سے جس طرح یہ لوگ باقی کاموں میں پیش رہے، بالکل اسی طرح اسلام کی تبلیغ میں بھی ارائیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ ان کی شان و شوکت اور بہادری کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دمشق کی حفاظت کا ذمہ بنو امیہ کے دور میں انہوں نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ کبھی کبھی آپ کے دماغ میں یہ سوال آتا ہوگا کہ آج جو پورے برصغیر میں ارائیں قوم آباد ہے اور ان کے پاس اتنی جاگیریں اور جائیدادیں ہیں تو یہ اب کہاں سے آئیں؟ تو پیارے دوستو، جب بنو امیہ نے دمشق کی حفاظت کا ذمہ ارائیوں کو دیا تو ان کے دستے میں اپنے انتہائی بہادر اور وفادار لوگ شامل کیے جو کہ خاص بادشاہ کے دربار سے تعلق رکھتے تھے۔ چونکہ وہ بادشاہ کے انتہائی قریبی تھے، اس لیے ان کو بے تحاشا جائیدادیں اور جاگیریں دے دی گئیں۔ ایک اور مشہور زمانہ کارنامہ جو ارائیں قوم کے دامن کی زینت بنا وہ یہ تھا کہ جب راجہ داہر نے مسلمانوں کا بحری جہاز لوٹا اور مسلمان عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنا لیا گیا تو راجہ داہر کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے حجاب بن یوسف نے محمد بن قاسم کو روانہ کیا۔ محمد بن قاسم کے دستے میں 6000 ارائیں فوجی بھی شامل تھے جو کہ خاص چنے گئے تھے اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اسی طرح برصغیر میں قیام پذیر ارائیوں نے بنو امیہ کی قیادت میں منظم ہو کر برصغیر سمیت گرد و نواح میں بھی عرصہ دراز تک حکومت کی۔ حکومتیں بدلتی گئیں مگر پھر بھی اس قوم کا دبدبہ پورے برصغیر میں قائم رہا۔ بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی حکومت آئی تو یہ کچھ پل کے لیے ایسا لگا کہ شاید یہ دور ارائیوں کے سنہری دور کا زوال ہو، کیونکہ اس دور میں ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے اور ظلم و جبر کیا گیا، جس کے چلتے مجبوراً ان کو جلا وطن ہونا پڑا۔ مگر جیسے ہی منصورہ بادشاہ کی حکومت آئی تو اس نے ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ماضی میں کیے گئے شاندار کارناموں کی بنا پر دوبارہ برصغیر میں پناہ دی۔ مگر یہ دستِ شفقت عارضی تھا، کیونکہ جیسے ہی منصورہ کی بادشاہی کا خاتمہ ہوا گردش دوراں ارائیوں پر پھر سے بھاری ہو گیا۔ بس یہی وجہ تھی کہ ارائیں قوم برصغیر میں در بدر ہو گئے اور جس کو جہاں پناہ ملی اس نے وہاں سر چھپا لیا۔ اسی کے چلتے ارائیں ذات کے بہت سے باشندے ملتان میں بھی آ کر آباد ہو گئے، لیکن یہاں بھی بدقسمتی نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا، کیونکہ کرامتہ نے ملتان میں موجود مرکزی مندر کو گرا دیا، جس کے پیش نظر محمود غزنوی نے ان کے حالات کو قابو کیا، جس کی وجہ سے باقی علاقوں کی نسبت ملتان میں قدرے سکون ہو گیا۔ بس یہی وجہ تھی کہ ارائیں قوم کے وہ لوگ جو برصغیر کے مختلف کونوں میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے تھے وہ بھی ملتان میں سکون دیکھ کر ملتان چلے آئے۔ اسی عرصے میں محمود غزنوی نے پنجاب سے ہوتے ہوئے پورے اسلامی علاقے میں باقاعدہ طور پر اپنی حکومت بھی قائم کر لی تھی۔ اب چونکہ پورے اسلامی علاقوں میں امن و چین تھا تو اس لیے ارائیں ملتان سے نکل کر باقی علاقوں میں بھی بسنے لگ گئے، جس میں پنجاب میں بسنے والوں کی تعداد باقیوں سے زیادہ تھی۔ اب جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ارائیں قوم آریہ تہذیب سے آئی تھی اور آریائی کہلائے جاتے تھے، پر پنجاب میں پنجابی لب و لہجے کی وجہ سے یہ نام بگڑ کر ارائیں پڑ گیا، جو آج ہر شخص کے لیے زبان ضد عام ہے۔ اب چونکہ یہ لوگ تو پہلے سے ہی زراعت کے شعبے کے ماہر تھے اور بنو امیہ کے دور میں اپنی زمینوں کو کاشت کرتے آئے تھے، اس لیے یہ لوگ زمین سے اناج نکالنے کا گر اچھی طرح جانتے تھے۔
اور پنجاب کی زمین پر تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہے کہ یہاں کا تو پتھر بھی زرخیز ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ ارائیوں نے پنجاب میں زراعت اور کاشتکاری کے شعبے کو جتنا فروغ دیا شاید ہی یہ خاصہ کسی اور کے حصہ میں آیا ہو۔ ارائیوں کی سخت محنت اور اپنے کام میں دلچسپی کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ ان کا تعلق تو یمنی یعنی کہ عربی تہذیب سے تھا، مگر پھر بھی ان لوگوں نے جہاں بھی کاشتکاری کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ایسا نہ چھوڑا جہاں ان کی محنت کا پودا نہ اگا ہو۔ اندلس ملک کے بنجر اور بیابان ہونے کی بھی یہی وجہ ہے کہ جب تک اندلس ملک کی سرزمین کو ارائیں کاشت کرتے رہے تب تک تو وہ ہرا بھرا اور سرسبز رہا، مگر جیسے ہی ظالم حکمرانوں نے ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا تو وہ اندلس ایسا بنجر ہوا کہ پھر شاداب نہ ہوا۔ یہی کچھ منصورہ کے ساتھ بھی ہوا۔ جب تک منصورہ نے ارائیوں کو پناہ دی تب تک ارائیوں نے اپنا خون پسینہ منصورہ کی سرزمین کو سرسبز بنانے میں لگا دیا، مگر جیسے ہی وہاں سے بے دخل ہوئے سوکھا پن اور بنجر زمین منصورہ کا مقدر ٹھہری۔ اس کے علاوہ بھی کئی علاقے ایسے تھے جہاں درخت تو دور کی بات کوئی پودا بھی نہ تھا، وہاں بھی انہوں نے اپنی دن رات کی محنت شاقہ سے ان علاقوں میں ہریالی کی ایک نئی روح پھونک دی۔ اگر کاشتکاری کے میدانوں سے ہٹ کر جنگ کے میدانوں کی بات کی جائے تو وہاں بھی ارائیں قوم کا کوئی ثانی نہ تھا، یہاں تک کہ پٹھانوں اور محمد غوری کی فوج کا اکثر و بیشتر حصہ ارائیوں کے بہادر فوجیوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ ارائیوں نے بہادری کی بے مثال داستانیں رقم کیں، پھر چاہے وہ باہر کی فوج میں ہو یا اکبر اور ہمایوں کی فوج میں۔ ان کی فتوحات کا سلسلہ اتنا طویل ہو گیا ہے کہ یہ کوہ کاف تک پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ انگریز دور میں لڑی جانے والی 1857 کی جنگ آزادی میں بھی ارائیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اسلام کے حق میں بلند ہونے والی تمام چھوٹی اور بڑی تحریکوں میں بھی انہی کے مجاہد پیش رہے۔ شاہ اسماعیل کی تحریک جہاد میں ارائیوں کے کارنامے سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ارائیوں نے جن جن جنگوں میں بھی حصہ لیا اس کا مقصد محض اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کرنا ہوتا تھا۔ نیک دلی کے ساتھ جیسے جیسے یہ قوم اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کرتی گئی ویسے ویسے انعام و کرامات کی ان پر بارش ہوتی گئی اور ان کو تحفتاً بے تحاشا جاگیریں اور زمینیں دے دی گئیں۔ یہاں ہم ایک اور بات بھی واضح کرتے چلیں کہ اسلام کی سر بلندی اور تبلیغ کے لیے جتنا کام اس قوم نے قیام پاکستان سے پہلے کیا اتنا ہی کام انتہائی پرخلوص طریقے سے قیام پاکستان کے بعد بھی کیا۔ بہت سی مشہور شخصیات جیسا کہ چودھری محمد علی اور سردار اسلام جاری رکھی۔ ارائیں قوم کو یہ بات سن کر یقینی خوشی بھی محسوس ہوگی کہ پاکستان اگر آپ یہ سوچ رہے چودھری محمد علی جو کہ 1955 سے 1956 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، ان کا تعلق ارائیں برادری سے تھا۔ حسن جماعت اسلامی کے اہم رہنما اور سابق امیر تھے اور یہ بھی ارائیں برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ نمبر 3 پر اعلیٰ پنجاب اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی بھی ارائیں برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر چودھری ظہور الہی ایک اہم پاکستانی سیاستدان تھے جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ مسلم لیگ کاف کے صدر اور سابق وزیر اعظم پاکستان چودھری شجاعت حسین بھی ارائیں برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر فوج کے سابق چیئرمین جو ہیں چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل خالد شمی وہیں بھی ارائیں برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ سابق ریٹائرڈ جسٹس چیف آف پاکستان خار محمد چودھری بھی ارائیں برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو شاید ہر ضلع و علاقے میں کامیاب ہونے والا امیدوار ارائیوں کا ہی ہوگا، مگر یہ لوگ ذات پات سے نکل کر وحدت و ملت کی بنیاد پر سوچتے ہیں، اس لیے پاکستان کے زیادہ تر ڈپارٹمنٹس میں ان کے لوگ انتہائی پرخلوص اور نیک دلی سے کام کر رہے ہیں۔ ایک علاقے میں کسی بھی ذات کے کتنے لوگ پائے جاتے ہیں یہ بتانا تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، مگر ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ارائیں برادری کے لوگ تعداد میں 1 سے 2 کروڑ کے لگ بھگ ہیں۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا سمیت افغانستان میں بھی قیام پذیر ہیں۔ largely agricultural Muslim caste. They were about 8% of the population in turn of the century Punjab, turn of the 19th century Punjab, and mostly concentrated in the central districts of Amritsar, Jalandhar,
Lahore and Ambala. The paper talks about this new attempt by some English-educated, urban and reform-minded Arai elite in the early 20th century to come up with a new sort of history for their identity. Now, this was partly in response to colonial characterizations of the Arais as good farmers who were really industrious, but were also in terms of land, in terms of size of land ownership, sort of in a middling status. Early 8th century Muslim conquest of Sindh, conducted by a Muslim general called Muhammad bin Qasim. And Jalandhari argued that the Arais in colonial Punjab were descendants of Muhammad bin Qasim's Syrian generals. So the glory that the genealogy brought in terms of being, in terms of an association with the bringing of Islam to the subcontinent was what he was basically after in sort of producing this genealogical self-imagination. And then the Arab genealogy then sort of facilitated the reinterpretation of some reformist Islamic tropes. And then combined with the genealogy and this adapted reformist program, Jalandhari then claimed that Arais were actually these high status Muslims of pure Arab Muslim descent whose social religious practices, things like endogamy and practices of women's seclusion, were derived from the Quran itself. And in saying that, he was distinguishing the Arais as much from high status Muslims, high caste or high status Muslims, as from lower status communities like the leather workers that I mentioned earlier. So this was an attempt to generate a new history and a new sort of bounded community grounded in this notion of both noble birth and ideal sort of Islamic piety. The Arai community, now by this time, Punjabi Muslims had been enrolling in government colleges and getting what was called English education at the time. So some of the prominent Arai leaders at the time, some of them were lawyers who had trained in England. They had come back and they were really concerned. There was this anxiety about the kind of history and identities that colonial ethnographies were producing. So out of that anxiety, out of this desire for quote unquote correcting the colonial perception of us, of our communities, came up multiple attempts at producing community histories of their own whose primary reason was to counter colonial perceptions of the community. So these like a bunch of these Arai lawyers and politicians and urban wealthy influential men get together and say that we have to do something about the way the colonial gazetteers and all these colonial texts are portraying us. Not only do Arai ancestors have Arab blood, but they also have something else, which is they were righteous Muslims who participated in the spread of Islam to the subcontinent. Now, within the regional limits of South Asia, this event, this early 8th century Muslim conquest of Sindh, is very well remembered through medieval chronicles, and is sort of marked as this paradigmatic event. Like this is the event of Islam's origins in South Asia. So it's recognized as this event. And then when a community in early 20th century Punjab tries to connect itself in genealogical terms with that event, it's a way to claim sort of the honor that comes from not just blood, like birth is at the end, and Jalandhari says that in his work, that birth is a mere accident. That alone is not going to give you such social status. You must earn this status by sort of correcting your conduct and claiming these ancestors who sort of brought Islam to the subcontinent, who were these righteous warriors, then brings in that element of ideal Islamic conduct and piety. So then the combination of the two then is what makes his representation of colonial Arais a direct refutation of colonial ideas about the community. In the Punjabi context, it would mean, if we were to take the Arais as an example, it would mean that this one Arai community in this one village, where the Jats are the dominant community, over time start imitating social religious practices of Jats, the most common one being seclusion of women. And then over 3 or 4 generations, then start calling themselves Jats. So the Arais then, over the course of this gradual process, become Jats, so to speak. तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो।